کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں. منطق خود ایک فن ہے اگرچہ، لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہوتا ہے. ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ تھی، یہ سب فلسفے کی. لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام اس کی مختلف شاخوں کے لیے. ایک کا نام ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین کے ساتھ. ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس سے خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، جو مادی کائنات ہے. چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا، چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا. دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا. ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے. ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع کر دیا. مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نے ہے. مائکروسکوپ دیکھنے والی شے نہیں ہے. تو چاہے انسان نے اپنے حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے کہ وہ ہیں ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی، خواہ اس میں جو اضافے ہو گئے، دوربین آ گئی، خوردبین آ گئی، وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ فزکس کا دائرہ ہے. طبیعیاتی علوم، فزیکل سائنسز. میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ نہیں دے سکتے، حواس کے دائرے سے باہر. میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس یہی فرق ہے اس میں. اب ظاہر بات ہے، میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان. غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ کی گرفت میں نہیں آتی، آپ کے علم میں نہیں آتی. اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر ہمارے دائرہ حواس سے بلکہ عقل سے، وہم سے، خیال سے سب سے ماورا. وراء الورا ثم وراء الورا. فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طریقے سے وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے. یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے. اور فزکس کا میدان وہ ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں. میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیزیں ہیں وہ فزکس کی ہیں، اور وہ میٹا فزکس ہے. تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، فزیکل سائنسز، تو ضرورت اس امر کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے. یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے لکھی، قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. کس نے بنایا اس کو؟ یہاں کے قانون طبیعی جو بھی ہیں، فزیکل لاز کس نے بنائے ہیں؟ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض. کون؟ اللہ. تو ورڈ آف گاڈ قرآن، ورک آف گاڈ کائنات. ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں ہے. عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھنا بڑی گھٹیا بات ہے. آپ کا قول یہ ہے، آپ کا عمل یہ ہے. اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید تو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوا ہے. اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی وہ اتنی کم تھی کہ قرآن مجید میں فزیکل فینومینا کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا. اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے میں بہت محدود تھی. لیکن جیسے 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 سائنس آگے بڑھی ہے، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ ہم قرآن تو آج دے رہے ہیں تمہیں، لیکن ہم اپنی آیات، نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے اور دکھائیں گے.
یہاں تک کہ یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جائے گی، مبرہن ہو جائے گی، یہ قرآن حق۔ تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت کو۔ آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا، ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جو یہ ایک خاص علم جنین ہے، یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، ایمبریولوجی اس سائنس کا نام ہے۔ آج جبکہ انسان نے، آپ کو معلوم ڈسیکشن بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مائکروسکوپ بھی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ گھٹنے کا درد ہے، گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے۔ تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا، 1400 برس پہلے یہ کیسے دے دی گئی قرآن مجید کی؟ اس نے مانا، مورس بوکائی نے یہ مانا، فرینچ سرجن تھا، شاہ فیصل اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے قرآن پیش کر دیا اسے۔ انہوں نے کہا میں کیسے پڑھوں گا اس کو، یہ تو عربی میں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے استاد منگا دوں۔ تو بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا، سعودی عرب سے لا کر ایک ٹیوٹر رکھ دیا گیا ان کے پاس، اس نے عربی سیکھی، پھر قرآن پڑھا، پھر کتاب لکھی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس، اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی، یہ اور بات ہے، لیکن کوئی شے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، یہ نہیں۔ تو آج اصل میں اس وقت کی بہت ضرورت ہے اس کی کہ یہ جو دو علوم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ یہ دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین اور آسمان کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ دوسری آنکھ وہی، ان دونوں آنکھوں سے دیکھو، اس سے حقیقت کا علم قرآن سے لو، اس سے کائنات کا علم اپنی حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے لو، اور پھر دیکھو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔